نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم اس درس قرآن مجید کی نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ میں 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں الکرم فاؤنڈیشن کے ممبران کو، عہدیداران کو، جنہوں نے اس پاکیزہ نشست کا اہتمام کیا۔ خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ چونکہ آج کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مناسبت سے میں نے آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا ذکر کیا۔ اور ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، لیلاً رات کے انتہائی مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ،
جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا. اور یہ سیر کیوں کروائی؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اس رات ہم اپنے حبیب کو اپنی قدرت کی ساری نشانیاں دکھا دیں، سب رنگ دکھا دیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے. قرآن مجید کے اس مضمون پر اگر نگاہ ڈالیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر معراج کا جائزہ لیں اور اس کے تناظر میں اگر آج تک دنیا میں سفر کرنے والے بڑی بڑی شخصیات کے سفر ناموں کو دیکھیں، اس سفر معراج کا ایک بڑا انوکھا اور نرالا پہلو جو دنیا کے سارے سفر ناموں سے حضور کے سفر نامہ معراج کو جدا کرتا ہے. وہ امتیازی پہلو کیا ہے؟ وہ امتیازی پہلو بولیے. اگر آپ کائنات انسانی کے تاریخ کے جھروکوں میں جان کے دیکھیں اور بڑے بڑے سفر کرنے والوں کے سفر ناموں کو پڑھیں، ایک چیز آپ کو ہر جگہ کامن ملے گی. وہ علمی شخصیات کے سفر نامے ہیں، وہ بڑی بڑی روحانی شخصیات کے سفر نامے ہیں، یا بڑے بڑے بادشاہوں اور شہنشاہوں کے سفر نامے ہیں. ایک بات جو سب میں قدر مشترک کامن ملے گی وہ کیا ہے کہ ہمیشہ جب بھی کسی بڑی شخصیت نے سفر کیا، کسی بڑی شخصیت نے، وہ بادشاہ ہو، وہ شہنشاہ ہو، وہ صاحب علم ہو، وہ صاحب تصوف ہو، مگر ان بڑی شخصیات کے سفر ناموں کو ہمیشہ ان سے چھوٹوں نے قلم بند کیا. ان بڑی شخصیات کے سفر ناموں کو بیان کس نے کیا؟ بولیے. ان سے چھوٹوں نے بیان کیا. بادشاہ سفر کرے اس کے سفر نامے بیان کرتے ہیں وزیر، اس کے سفر نامے بیان کرتے ہیں بولیے. شیخ سفر کرے تو بیان کرتے ہیں مرید. بیان کون کرتے ہیں؟ اور صاحب علم بڑا استاد سفر کرے تو بیان کرتے ہیں اس کے شاگرد. کبھی آپ نے دیکھا کہ سفر شاگرد کر رہا اور بیان استاذ کر رہا؟ ایسا نہیں ہو. کسی مرید کے سفر نامے کو کوئی شیخ لکھنے بیٹھ جائے، ایسا. کسی وزیر کے سفر نامے کو وقت کا بادشاہ بیان کرے اور اس کا سفر نامہ تحریر کرے، ایسا انسانی تاریخ میں آج تک بولیے کبھی نہیں ہوا. بڑوں کی داستان ہمیشہ چھوٹوں نے بیان کی. یہ پوری انسانی تاریخ. مگر جب نگاہ ڈالتے ہیں حضور کے سفر نامہ معراج پر
اس سفر نامے کا رنگ ہی انوکھا ہے، یہ داستان ہی نرالی ہے، اور اس کی شان امتیاز یہ ہے کہ سفر کرنے والا بندہ ہے، اور اس کے سفر نامہ معراج کو بیان کرنے والا ساری کائنات کا خدا ہے۔ سفر بندے نے کیا، بیان بولیے کس نے کیا؟ رب ذوالجلال نے۔ باری تعالیٰ وہ انسانی فطرت اور تقاضوں کے مطابق آج تک، چونکہ ہر بڑی شخصیت کے سفر نامے کو ہمیشہ اس سے چھوٹوں نے بیان کیا، بادشاہوں کے سفر نامے وزیروں نے کیے، پیروں کے سفر نامے کس نے؟ باری تعالیٰ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کا سفر نامہ بھی کوئی چھوٹا بیان کرتا، حق تو یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی اس داستان سفر کو بھی کوئی حضور کا غلام بیان کرتا، آپ کے خلفاء میں سے صدیق اکبر بیان کرتے، عمر فاروق بیان کرتے، عثمان غنی کرتے، علی شیر خدا کرتے، حق تو انہی کا تھا، مگر کیا وجہ ہے کہ اس سفر نامے کو خدا خود بیان کر رہا ہے؟ کیوں بیان کیا؟ فرمایا کائنات والو، بے شک حق تو میرے محبوب کے غلاموں کا تھا کہ وہ اس سفر نامے کو بیان کرتے، مگر بیان کرتے کیسے؟ اب آپ نے ایک پہلو تو دیکھا کہ سفر ناموں کو بیان کرنے والے ہمیشہ چھوٹے ہوئے، تو جہاں چھوٹے ہوئے وہاں کسی کے سفر نامے کو بیان کرنے کے لیے لازم ہے کہ اس سفر کے سارے حالات سے آگاہ بھی ہو، فقط چھوٹا ہونا کافی بلکہ اس کے سفر کے حالات سے اسے آگاہی بھی ہو۔ حق تو صدیق و عمر کا تھا، عثمان و علی کا تھا، مگر بیان کیسے کرتے؟ کیونکہ وہ اس سفر میں شریک سفر نہ تھے، نہ صدیق اکبر ہے، نہ فاروق اعظم ہے، نہ عثمان غنی ہے، نہ علی شیر۔ تو جب اس سفر میں شریک ہی نہیں، انہیں اس سفر کی تفصیلات معلوم ہی نہیں، تو بیان کیسے کرے؟ اچھا مولا، اگر یہ نہیں تھے، اس پورے سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل تو شریک سفر تھا۔ کون تھا؟ جبرائیل تو شریک سفر تھا، اور وہ بھی حضور کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کیا ہے؟ حضور کے، جس کو بھیج کر تم نے قدم چموائے اپنے حبیب کے، جو محبوب کے طلبے چوم کے جگاتا ہے اور براق لا کے انہیں پھر بٹھاتا ہے، اور رکاب پکڑ کے پھر انہیں لے جاتا ہے۔ یہ شان تو کس کی ہے؟ جبرائیل کی۔ وہ بھی غلام ہے، وہ بھی کیا ہے؟ تو چلے وہی بیان کر دیتا۔ رب کائنات نے فرمایا لوگوں، ہاں بے شک جبرائیل اس سفر معراج میں میرے حبیب کے ساتھ چلا، ضرور چلا، شریک سفر بنا ضرور، مگر پورے سفر میں چونکہ جبرائیل بھی ساتھ نہ تھا، سو سارے سفر کی تفصیلات جبرائیل کو بھی معلوم۔ بولیے، وہ مکہ کی وادی سے لے کر مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے لے کے 7 آسمانوں تک اور سدرۃ المنتہا تک تو ساتھ چلا، مگر جب مقام آیا سدرۃ اور وہاں سے میرے آقا نے آگے قدم بڑھایا، تو جبرائیل
دست دستہ عرض گنا ہوئے لو دنو تو الملتن لخترت یا رسول اللہ اگر یہاں سے بال برابر بھی آگے بڑھتا ہوں میرے نوری پر جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اے جہاں جبرائیل کی پرواز رک گئی، جہاں مکان اور لامکان کی ساری وسعتیں سمٹ کے حضور کے قدموں میں آ گئی، اور جہاں رف رف بھی نیچے رہ گیا، ملکوت بھی نیچے ہے، جبروت بھی نیچے ہے، لاہوت بھی نیچے ہے، ہاہوت بھی نیچے ہے، یہ سب منزلیں عبور کرتے ہوئے مصطفیٰ عرش مولا پہ قدم رکھتے ہیں۔ ادھر آقا نے قدم عرش پہ رکھا، ادھر سارے کے کائنات نے فرمایا ثم دنا فتدلى۔ ادھر سے حبیب قریب ہوا، ادھر سے اس کا خدا قریب ہوا، اور جب دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور غربتیں بڑھتے بڑھتے فَمَا قَابَ قَوْسَيْنِ یوں ملے جیسے دو کمانیں ملتی ہیں۔ اَوْرَدْنَا بس اس وادی دنا میں کیا ہوا جبرائیل کو کوئی خبر نہیں، اس مقام تجلی پر کیا تھا جبرائیل کو کوئی خبر نہیں، وہ کعبہ حسین کی غربتیں کیا تھی جبرائیل کو کوئی خبر نہیں، اَوْرَدْنَا کے جلوے کیا تھے جبرائیل کو کوئی خبر نہیں، ماں دامن بسر وما طغیٰ کے نظارے کیا تھے جبرائیل کو کوئی خبر نہیں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے وہ راز کیا تھے جبرائیل کو کوئی خبر نہیں، اور خبر ہو بھی کیسے، اس لیے تو بریلی کے تاجدار عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت محدث بریلی بول اٹھے، فرمایا اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، اب کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، کسے بتائیں کدھر گئے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھ ہی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تھا وہ جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال۔ حاضرین محترم، چونکہ مکہ کی وادی سے لے کر کہاں تک سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک تو جبرائیل کو خبر ہے، مگر سدرہ سے آگے کیا ہوا اس کی خبر جبرائیل کو بھی بولیے۔ بیان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین خبر نیز، اس سے آگے کی خبر جبرائیل کو بھی نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا لوگوں، چونکہ اس پورے سفر میں جبرائیل بھی شریک سفر، کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی ملک، کوئی فرشتہ، جب کوئی نہ تھا تنہا ایک خدا تھا اور دوسرا مصطفیٰ، ایک خدا تھا اور دوسرا وہ بلا رہا تھا، یہ جا رہا تھا، وہ قریب کر رہا تھا، یہ قریب ہو رہا تھا، وہ جلوہ دکھا رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا، وہ سنا رہا تھا، یہ سن رہا تھا، وہ دیدار کروا رہا تھا اور یہ دیدار کر رہا تھا، کیونکہ دو کے سوا کوئی تیسرا تھا ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے کہا کہ جب میرے سوا میرے حبیب کے اس سفر معراج کی حقیقت جانتا کوئی نہیں، اب ہوں بے شک بڑا، یہ بندہ ہے میں مالک ہوں، یہ بندہ ہے میں، یہ انسان ہے میں خدا ہوں، مگر خدا ہو کر اگر بیان میں نہ کروں تو قیامت تک مصطفیٰ کی عظمت معراج کی دنیا کو خبر کون دے، حبیب کی عظمت معراج کی خبر کون دے گا؟ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا حبیب کوئی بات نہیں، آج ہم سارے ضابطے توڑ دیں گے، سب ضابطے
سب اصول بدل دیتے ہیں. آج تک دنیا نے یہی اصول دیکھا کہ بڑوں کی داستان ہمیشہ چھوٹوں نے بیان کی. رب نے کہا حبیب کوئی بات نہیں, سفر معراج پر جب تمہیں بلائیں گے تو پیارے سفر تیرا ہوگا, بیان میرا ہوگا. سفر تیرا ہوگا اور بیان. بولیے حاضرین محترم, یہ پہلا امتیاز ہے حضور کے اس سفر نامہ معراج کا. آج تک نہ پہلے کبھی کسی سفر نامے میں نظر آئے گا اور نہ قیامت تک کبھی اس کی کوئی مثال بولیے ملے گی. کیونکہ بڑی شخصیت وہ اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کی داستانیں بیان کرے. یہ کام ہمیشہ کن کا ہوتا ہے؟ بولیے چھوٹوں کا. یہ پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ چھوٹا ہو کر بڑے کی داستان بیان کرے. مگر ادھر خالق کائنات نے فرمایا حبیب اگر وہی اصول وہی ضابطہ چلتا رہا تو پھر دنیا کے سفر ناموں میں اور تیرے سفر معراج میں فرق کیا ہے؟ یہ انوکھا سفر, یہ سب دنیا کے سفروں سے جدا سفر. اس لیے سفر مصطفیٰ کا ہے اور بیان, اور یہ بیان کس کا ہے؟ اب حاضرین محترم, ساری کائنات کے رب نے جب اپنے حبیب کے اس سفر نامہ معراج کو بیان کرنا چاہا, اس بیان کی ابتدا کہاں سے کی؟ اس بیان کی بولیے ابتدا کہاں سے کی؟ خالق کی کائنات نے فرمایا سبحان, پاک ہے وہ ذات. کیا کہا؟ اب سبحان کس کی شان ہے؟ بولیے کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان. اب اس سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا امتیاز جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کے جب سفر نامے کو بیان کرنا شروع کیا تو ڈائریکٹ اس واقعہ کو نہیں بلکہ پہلے کس کا ذکر کیا؟ اپنا. اس کا سبحان کہہ کر اپنا ذکر کیا. اور جب آیت کریمہ کا اختتام کرنا چاہا, آیت کریمہ کا کیا کیا؟ اختتام کیا اور سارا کچھ بیان کر دیا. تو بیان کر کے جب اینڈ کیا تو فرمایا انہ هو السمیع البصیر, وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے. تو ابتدا بھی اپنے نام سے, انتہا بھی بولیے شروع بھی اپنے ذکر سے کیا اور اختتام بھی کس سے کیا؟ اپنے ذکر پر کیا. گویا اس میں اشارہ ہے اور اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ میرے محبوب ذکر سے چلے اور ذکر تک پہنچے. کہاں سے چلے؟ ذکر سے چلے. ابتدا بھی ذکر ہے اور انتہا بھی ذکر خدا ہے. ذکر خدا سے چلے اور ذکر خدا تک پہنچے. اور جب لوٹ کے آئے تو معلوم ہے کہ ساتھ تحفہ کیا لائے؟ معراج کا کون سا تحفہ لائے حضور؟ اونچا بولی, سب کو پتا ہے کیا لائے؟ نماز. اور نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری, اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. کس کے لیے؟ تو نماز بھی خدا کا ذکر, سبحان بھی خدا کا ذکر, سمیع و بصیر بھی بولیے خدا کا ذکر. گویا ذکر خدا سے چلے ذکر خدا تک پہنچے.
اور جو ساتھ لے کے آئے تحفہ وہ بھی ذکر خدا ہے. وہ بھی کیا ہے جی؟ اب یہ ہے سفر معراج مصطفیٰ، اور دوسری طرف اس مادی کائنات کے اندر انسانیت نے بھی اپنے عروج کا سفر طے کیا. بڑی بڑی بلندیاں اور بڑی بڑی اونچائیوں تک انسان پہنچا، مگر سب سے اونچی منزل جہاں تک آج تک اس ماڈرن جدید دور کا انسان پہنچ سکا وہ کیا ہے؟ وہ چاند. کیا ہے بولیے؟ ابھی اس سے آگے جو اجرام فلکی ہیں اور خلائیں ہیں ان کو مسخر کرنے کے لیے انسان محو پرواز ہے، مگر چاند پر پہنچنے والا انسان چلا کہاں سے؟ بولیے، چلا کہاں سے؟ زمین سے. اور زمین پر کیا تھا؟ مٹی. کیا ہے؟ خاک. مٹی اور خاک سے چلا اور اپنے سائنسی اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی کے دور کے اندر اپنی منزلیں طے کرتا 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 کہاں پہنچا؟ اور جب امریکن سائنسدان جا کے چاند پہ اترے تو دیکھا وہاں بھی وہی مٹی تھی جو زمین پر چھوڑ گیا. کیا تھی؟ وہی خاک انہیں چاند کی سطح پر ملی. اور جب وہاں سے واپس لوٹ کے آئے اپنے ساتھ وہاں سے مٹی کے کچھ ڈیلے، خاک کے کچھ روڑے وہاں سے انہوں نے چاند سے اٹھائے، جو واپسی پر بطور نمونہ اور بطور تحفہ لے کے آئے اپنے ساتھ. اب حاضرین محترم، یہ انسان کا مادی عروج، مادی سفر کہ چلا بھی خاک سے، پہنچا بھی خاک تک، اور جب واپس لوٹ کے آیا تو ساتھ تحفہ بھی لے کے آیا تو وہ بھی خاک. پتہ یہ چلا اس مادی کائنات میں انسان جتنی ترقی کر لے وہ خاک سے آگے نہیں نکل سکتا، مگر روحانی دنیا میں رہنے والا بندہ خدا جب اس کے علم سے پرواز کرتا ہے تو خاک کا بنا ہوا انسان افراد سے آگے گزر جاتا ہے. اس کو علامہ نے کہا نا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں. سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے درد. یہ سب کچھ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر شے میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی، تمہارے تابع کر دی، مگر کاش تم اس راستے کے مسافر ہو جاؤ، پھر زمین و آسمان کی وسعتیں سمٹ کر خود تمہارے قدموں میں چلے. لہذا حاضرین محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دوسرا امتیاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر معراج کا. اب اس سفر معراج کی جو ابتدا کی بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ نے کس جملے سے آغاز کیا؟ سبحان. کس سے؟ اور سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک. ذکر ہے مگر اس کا معنی کیا ہے؟ بولیے، پاک. تو خالق کائنات نے اپنی پاکی بیان کر کے اپنے محبوب کے سفر معراج کا ذکر شروع کیا. اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنی شان سبحانیت سے حضور کے سفر معراج کی ابتدا کیوں کی؟ حضور کے سفر معراج کی ابتدا بولیے اپنے نام سے کیوں کی؟ اب حاضرین محترم، اس لفظ سبحان پر اہل علم نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی، اس کے کئی گوشے، کئی پہلو بیان کیے، مگر ایک جو کامن حکمت بالعموم بیان کی گئی وہ یہ کہ چونکہ حضور علیہ السلام کا یہ سفر
عادتاً نہیں بلکہ معجزاتاً. کیا تھا؟ ایک ہوتی ہے انسان کی عادت اور ایک ہوتا ہے معجزہ. خلاف عادت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی جہاں عقل عاجز آتا ہے اور عادت وہ ہوتی ہے جو عقل کی سمجھ میں آ جائے. اب اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عادتاً طے نہیں ہوا بلکہ معجزاتاً طے ہوا. فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں رات سویا ہو، کیا نام ہے اس جگہ کا؟ بار موسیٰ. اب رات بار موسیٰ میں سویا ہے اور اپنے بستر پر سوئے سوئے نیند کے عالم میں خواب کی صورت میں آپ سیر کر رہے ہیں یورپ کی، امریکہ کی، اور کسی کا وقت جاگ اٹھے تو سویا بار موسیٰ میں ہو اور سیر کر رہا ہو حضور کے شہر مدینہ میں. سویا بار موسیٰ میں ہے مگر زیارت کر رہا ہے کعبۃ اللہ کی، طواف ہو رہا ہے، حجر اسود کی طرف سے ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیے کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ جی یہ جو چیز ممکن ہے یہ انسانی عادت ہے. یہ کیا ہے؟ انسانی یہ تابع فطرت ہے کہ آپ گھر سوئے دنیا میں جہاں چاہیں سیر، خواب کی حالت میں سیر، تو خواب کی صورت میں سیر کرنا چونکہ یہ ممکن ہے اور تابع فطرت ہے، انسانی عادت ہے، لہذا اس چیز کو عقل کرتی ہے تسلیم یا نہیں؟ اس کا عقل انکار بولیے انکار نہیں کرتی. تو جس شے کو عقل مان لے وہ عادت ہوتی ہے اور جسے نہ مانے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے. اب اگر تو میرے آقا نے مکہ میں بیٹھ کے صرف خواب دیکھا ہو، کیا اگر اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے خواب میں سیر کی ہوتی مسجد اقصی آسمانوں کی، عرش کی، تو یقیناً اہل مکہ حضور کے اس خواب کا انکار بولیے انکار نہ کرتے، کیونکہ خواب تو آخر وہ بھی دیکھتے ہوں گے، کوئی چھوٹا خواب دیکھتا ہوگا، کوئی بڑا دیکھتا ہوگا، ایسا ہے یا نہیں؟ خواب نبی بھی دیکھتا ہے اور خواب غیر نبی بھی دیکھ سکتا ہے. اگر تو یہ بات صرف ایک کیا ہوتی خواب ہوتا اور ایک روحانی سفر ہوتا بغیر جسم کے، تو یقیناً کوئی شخص اس کا انکار نہ کرتا. لیکن تاجدار کائنات نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں نے خواب دیکھا. کیا کہا؟ میں نے سیر کی، اور سیر خالی روح کی سیر نہیں، جسم و روح سمیت میری آقا عالم جسمانیت سے بھی گزر گئے اور عالم روحانیت سے بھی گزر گئے. جسم والے بھی نیچے رہ گئے، روح والے بھی سب نیچے رہ گئے. وہ جسم و روح سمیت وہاں جا پہنچے جہاں نہ کوئی جسم جا سکا نہ کوئی روح جا سکا، جہاں نہ کوئی بشر جا سکا نہ کوئی نور جا سکا. لہذا اب یہ بات انسانی سمجھ میں آنے والی نہ تھی. یقیناً عقل کے پیمانے پر پرکھنے والے اس کا انکار کرتے اور انکار کیا. خالق کائنات نے اس لیے بات شروع کی، کہا سبحان. لوگوں یہ دعویٰ میرے حبیب کا نہیں کہ میں نے اعراج کیا، یہ دعویٰ حبیب کا نہیں کہ میں نے یہ سفر، حضور نہیں کہہ رہے کہ میں نے کیا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو سفر کروایا ہے اور جو کروانے کا دعویٰ کر رہا ہے. آؤ پہلے اس کی شان تو دیکھے، وہ شان ہے سبحان. اس کی شان کیا ہے؟
سبحان، اس کا معنی ہے پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کجی سے، ہر کمی سے، بلکہ سبحان اللہ عما یصفون، جو کچھ تم سوچ سکتے ہو اور جو کچھ تم گمان کر سکتے ہو، تمہاری سوچوں، گمانوں اور وجدانوں سے بھی وہ پاک۔ تو دعویٰ وہ ذات کر رہی ہے جو ہر عیب سے، بولیے، ہر کمی اور ہر کمزوری سے پاک ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک۔ جب وہ کہتا ہے کہ میری سیر کروائی، اب وہ جب چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے سیر کروائی۔ یہاں انکار کی کوئی گنجائش باقی، بولیے، گنجائش نہیں بچتی۔ تو گویا خالق کائنات نے اپنی شان سبحانیت کا ذکر کر کے در حقیقت اپنے محبوب کے اس سفر معراج کی سب سے بڑی دلیل بیان کر اس بات معراج کے لیے، تاکہ انکار کی گنجائش باقی، بولیے، باقی نہ رہے۔ اب یہ تو اس لفظ سبحان کی جو کامن حکمت جو بالعموم اہل علم نے بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی حکمت، کئی حکمتیں بیان ہوئی، مگر اس لفظ سبحان کے ساتھ آگے جو اگلا لفظ ہے نا، اگر اس پر تھوڑا سا غور کریں تو یہاں حکمت کوئی اور نظر آئے، حکمت کوئی اور وہ لفظ کیا ہے سبحان کے بعد؟ جی جی، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ الذی، اور الذی کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات، بولیے، الذی کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات۔ اب یہ جو الذی ہے، اس کو عربی گرامر میں اسے کہتے ہیں اسم موصول۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اسم موصول۔ اور اس کا کلیہ یہ ہے کہ اس کا ما بعد، اس کے ما قبل کی معرفت کا سبب بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ ما بعد، ما قبل کی معرفت کا سبب بنتا ہے۔ اب آپ پریشان نہیں ہونا کہ یہ اس چکر میں ڈال دیا کہ موصول کیا ہے، ما بعد کیا ہے، ما قبل کیا ہے۔ سادہ ایک مثال دے کر بات سمجھا دیتا، بالکل سمپل مثال۔ جیسے آپ کے پاکستان کا کوئی وزیر، وہ وزیر داخلہ ہو، وزیر خارجہ ہو، کوئی بھی وزیر باہر کسی ملک کے اندر وزٹ کے لیے جائے، اور وہاں کی جو حکومت ہے اور وہاں کی جو بیوروکریسی ہے وہ اس وزیر کو جانتی نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ کون شخص ہے۔ اس ملک کے اندر جو پاکستان کا سفیر ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ سفیر اپنے اس وزیر کا وہاں کیا کروائے گا؟ تعارف، اور تعارف کرواتے ہوئے کہے گا یہ وہ شخصیت ہے جو پاکستان کا وزیر داخلہ ہے، خارجہ ہے۔ اب وزیر کو تو کوئی نہیں جانتا، مگر پاکستان کو ساری دنیا، بولیے، جانتی ہے۔ تو اب وزیر صاحب کا تعارف کس کے سبب سے ہو رہا ہے؟ پاکستان کے نام سے۔ اس وزیر کی معرفت کا سبب کیا بن رہا ہے؟ پاکستان۔ اب جب اس سفیر نے کہا نا یہ وہ شخصیت ہے جو پاکستان کے وزیر خارجہ، اب یہ وہ شخصیت، اس کو عربی میں کہتے ہیں الذی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے اسم موصول۔ اب حاضرین محترم، جیسے پاکستان کے ذکر نے کس کا تعارف کروایا؟ اس وزیر کی پہچان ہوئی، معرفت ہوئی کس سے؟ پاکستان کے ذریعے۔ اب سیم اسی طرح اس مثال کو سامنے رکھ کر آ جائیے اسم موصول کے اس قاعدے کی طرف۔ خالق کائنات نے کہا سبحان، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے پاک۔ جب اپنی پاکی کا اعلان کیا تو
تو انسان کے ذہن میں ایک سوچ آئی، خیال آیا، کون ہے پاک؟ کون ہے؟ کیونکہ کسی نے اس پاک کو دیکھا، کسی نے اس سبحان کو دیکھا، بولیے کسی آنکھ نے اس کی پاکی کا نظارہ نہیں کیا۔ جب اس نے دعویٰ کیا سبحان پاک ہے وہ ذات، اب انسانیت کے ذہن میں سوال اٹھاتے کون ہے پاک، کون ہے سبحان، کیا ہے اس سبحان کی پہچان، کیا ہے اس سبحان کی پہچان؟ خالق کائنات نے فرمایا پوچھتے ہو سبحان کون ہے؟ فرمایا الذی اسری بعبدہ، وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کروائی اپنے مصطفیٰ کو۔ لہذا سبحان کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو سبحان وہ ہے جو رات ختم ہونے سے پہلے حبیب کو لے بھی گیا اور واپس لے بھی آیا۔ سو پتہ یہ چلا کہ وہ سبحان تو ازل سے ہے اور ابد تک، بولیے اس کی شان سبحانیت میں کوئی شک، بولیے شک نہیں، مگر اس سبحان کو پہچانتا کوئی نہ تھا کہ سبحان کس کا نام ہے، وہ سبحانیت کی شان کیا ہے۔ اس کلیے اور قاعدے کے مطابق اس کی شان سبحانیت کا کامل ظہور اس دن ہوا جس دن راتوں رات مصطفیٰ کو شب معراج عرش مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اپنے حبیب کو کہاں سفر معراج پر لے گیا، اس دن اس کی شان سبحانیت کا کامل ظہور ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کامل۔ اب حاضرین محترم، وہ جو پہلی حکمت میں نے عرض کی تھی کہ خالق کائنات نے اپنی سبحانیت کا ذکر اس لیے کیا تاکہ حبیب کا معراج ثابت ہو جائے، اور الذی اس اسم موصول کی طرف دیکھیں تو یہاں دوسری حکمت نظر یہ آتی ہے کہ سبحان کے ذریعے معراج نہیں ثابت ہو رہا بلکہ حضور کے سفر معراج کے ذریعے خدا کی شان سبحانیت کا اظہار۔ معراج پہچان بن رہی ہے سبحان۔ گویا پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر خود کو سبحان کہہ کر بیان نہ کرتا تو حضور کا معراج ثابت نہ ہوتا، اور دوسرے معنی کی روح سے معنی یہ بنا کہ اگر حضور کا سفر معراج نہ ہوتا تو رب کی شان سبحانیت کا کامل اظہار نہ ہوتا، اس کی شان سبحانیت کا کامل، بولیے تو اظہار سبحانیت کس کے یہ معنی ہے، یعنی سبحان الذی اسری، آگے کیا کہا؟ اسری، سیر کروائی، اور سیر کس کو کروائی؟ بولیے اپنے بندہ خاص کو۔ یہاں اگر تھوڑا سا غور کریں، اس سیر کروانے والا کون ہے؟ سبحان ہے، اور جس کو سیر کروائی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ بے عبدہ، اس کا بندہ خاص، اس کا بندہ خاص۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے؟ شان، عظمت، مقام ظاہر کر رہا ہے دنیا پر، مگر حضور کی شان بیان کرتے ہوئے جب آقا کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ بے عبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ تو حضور علیہ السلام جہاں اللہ کے بندے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، مگر بندے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے نبی بھی نہیں، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ لہذا اگر شان ہی بیان کرنی تھی تو پھر بندہ کہنے کے بجائے نبی کہہ دیتے، کیا کہہ دیتا؟ رسول کہہ دیتے۔ اب زیادہ شان کیسے بیان ہوتی؟
ان کو بندہ کہہ کر یا نبی رسول کہہ کر؟ بولیے نا، نبی اور باری تعالیٰ تو نے یہ نہیں کہا کہ اسرا بے نبی یہی، اسرا بے رسول ہی نہیں، کیا کہا؟ اسرا بے عبد ہی۔ ارے نبی بھی ہے رسول بھی، مگر تو عبد کہہ کر ذکر کیوں کر رہا؟ اس سفر معراج میں عبد کہہ کر ذکر کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اب اس عبد پر پھر اہل علم نے کئی اس کی حکمتیں بیان کی ہیں، مگر ان ساری حکمتوں کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے۔ مگر پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ پاک نے عبد ضرور کہا، بندہ کہا، مگر خالی بندہ نہیں، خالی بندہ نہیں، بلکہ بھی عبد ہی، اپنا بندہ۔ کیا کہا؟ اپنا بندہ۔ گویا رب کائنات نے فرمایا بندے تو سبھی ہیں، عبد ہونا اور شے ہے اور اس کا بندہ ہونا۔ بولیے، اس کو علامہ نے کہا نا، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار وہ منتظر۔ بندہ وہ ہے جو ادھر تڑپتا ہے کہ مولا جلوہ دکھا دے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ بندہ منت سماجت کرتا ہے کہ ایک جھلک دکھا دے، آواز آتی ہے لن ترانی، دیکھ نہیں سکتا۔ یہ عبد ہے اور بے عبد ہی جو اس کا ہے اسے وہ منت نہیں کرتا، وہ چادر اوڑھ کے ام ہانی کے گھر سویا ہے، وہ جبرائیل بیچ کے جنت سے سرائی بیچتا ہے اور پھر قدم چموا کے اٹھاتا ہے، پھر براق پر بٹھاتا ہے اور پھر اپنی غربت میں بلاتا ہے اور پھر پیغام دیتا ہے ان اللہ اسما کا الہ نگاہ یا رسول اللہ۔ اب کہتا ہے مولا دکھا دے جلوہ، اور اب تو روح سے وہ سبحان کہتا ہے کہ بندے ذرا چلا، آج خدا خود تیرے دیدار کا مشتاق ہے۔ تیرا رب تیرے دیدار کا کیا ہے؟ مشتاق ہے۔ تو حاضرین محترم، عرض کر رہا تھا کہ خالی عبد نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ بے عبد ہی۔ یہ فرق ہے عبد اور عبد ہی میں، بندے اور بندہ ایک خاص میں۔ مگر چلے بندہ ایک خاص بھی کہہ دیا تو بات تو پھر وہی رہی نا کہ رسول اور نبی بولیے نہیں کہا۔ اب اس رسول اور نبی نہ کہنے کے اندر اور اپنا بندہ کہنے کے اندر جو یہاں خاص حکمت پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو سفر معراج تھا، کیا تھا؟ سفر معراج۔ یہ سفر معراج زمین سے آسمان کی طرف، زمین سے آسمان کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف کا سفر تھا۔ اور مخلوق سے خالق کی طرف جانا یہ شان نبوت کی نہیں، یہ شان نبوت کی بولیے نہیں۔ نبوت کی شان کیا ہے؟ خالق سے مخلوق کی طرف آنا، خالق سے رب کی بارگاہ سے اس کی مخلوق کی طرف آنا، یہ شان نبوت ہے، یہ شان رسالت ہے۔ اور ادھر سے جانا یہ شان نبوت نہیں، یہ شان عبدیت ہے، یہ شان بولیے یہ شان بندگی ہے۔ اب کیسے؟ آئیے پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں
رب کائنات نے جہاں بھی حضور کے آنے کی بات کی نا مخلوق کی طرف، کس کی طرف؟ مخلوق کی طرف، اپنے حبیب کے آنے کی، بھیجے جانے کی بات کی، تو پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا کہ لوگوں میں نے تمہاری طرف ایک بندہ بھیج دیا، کہا بولیے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ هو الذی ارسل رسولہ، وہ رب ہے جس نے اپنے رسول کو تمہاری طرف بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، تو جب ادھر سے بھیجنے کی بات کی تو نبی کہا، رسول کہا، بندہ بولیے نہیں کہا، کیونکہ ادھر سے آنا یہ شان رسالت ہے، یہ شان نبوت ہے، مگر جب ادھر سے جانے کی بات کی، ادھر سے عرش معلیٰ پر اور اپنی بارگاہ قرب میں جانے کی بات کی، تو ادھر سے جاتے ہوئے انہیں نبی اور رسول نہیں بلکہ کیا کہا؟ اب ہی اپنا بندہ کہہ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ کائنات والوں ادھر سے آنا یہ شان رسالت ہے، ادھر سے آنا یہ شان بندگی ہے، یہ شان بندگی ہے، شان بندگی ہے۔ اور یہ شان بندگی کیوں ہے؟ شان بندگی بولیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ بندگی میں عاجزی ہے، بولیے نا، بندگی میں کیا ہے؟ پھر بولیے بندگی میں کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے، کیونکہ اب نکلا ہے عبادت سے۔ اب کس سے نکلا ہے؟ بولیے عبادت سے۔ اب بنتا ہی عبادت سے ہے، یعنی بغیر عبادت کے عبد کا کوئی تصور نہیں۔ اور اگر اس کو اردو میں ترجمہ کریں تو عبد کہتے ہیں بندے کو، عبد کسے کہتے ہیں؟ اور عبادت کہتے ہیں بندگی کو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو بندہ بنتا ہے بندگی سے، بندہ بنتا ہے بولیے بغیر بندگی کے بندے کا کوئی تصور نہیں، اور بغیر عبادت کے عبد کا کوئی تصور بولیے نہیں ہے۔ تو لہذا اب جس عبادت کی وجہ سے وہ عبد بنتا، وہ عبادت کیا ہے؟ بولیے وہ عبادت کیا ہے؟ اس کو بڑی خاص توجہ سے سمجھنے والی یہ چیز ہے۔ عبادت کی تعریف جس کو ائمہ فقہا نے کیا وہ کیا ہے کہ عبادت العبادہ غایت التذلل والخضوع، یعنی عاجزی اور انکساری کی انتہا۔ کیا ہے؟ بولیے عاجزی اور انکساری کی انتہا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ العبادہ، عبادت۔ اور اس میں ائمہ فقہا نے جو مثال دی ہے وہ کس کی؟ سجدے کی مثال دی، کیونکہ عبادت کا کلائمیکس سجدہ ہے۔ کیا ہے؟ اور سجدہ عاجزی کی انتہا ہے، وہ انتہا کہ جہاں انسان اپنا ماتھا، اپنی ناک دونوں کہاں رکھ دیتا ہے؟ زمین کے اوپر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیشانی اور یہ جو ناک ہے یہ انسان کی عزت کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ علامت عزت ہے، ضرب المثل ہے نا۔ لوگ کوئی اگر بڑا بے عزت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں فلاں کی ناک کٹ گئی، کہتے ہیں یا نہیں جی؟ تو یہ ناک کس چیز کی علامت ہے؟ فلاں کا چہرہ خاک آلود ہو گیا تو یہ چہرہ، یہ ماتھا کس کی علامت ہے؟ بولیے نا، عزت کی۔ اب اس سے بڑھ کر عاجزی اور کیا ہوگی کہ آپ اپنی اس عزت کی علامت کو کسی کے سامنے خاک پر رکھ دیں، زمین پر رکھ دیں، یہ عاجزی کی کیا ہے؟ بولیے۔
اور اس عاجزی کی انتہا کو کہتے ہیں بندگی. اس عاجزی کی انتہا کو کیا کہتے ہیں؟ بندگی. یہ ہے عبادت، اور اس عبادت سے بنتا ہے اب. اس عبادت سے کیا بنتا ہے؟ اب. یعنی صاحب عبادت گویا عبادت میں جب عاجزی آ گئی تو پھر اب کا معنی وہ ہوا کہ جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، یعنی انتہا کرنے کی جس میں کیا ہوئی؟ عاجزی، انکساری. اس عاجزی اور انکساری والی شخصیت کو کہتے ہیں اب ابدیت میں جھکنا آ گیا، خود کو مٹانا آ گیا، اپنی عزت کو کسی کے سامنے جھکا دینا، ختم کر دینا، یہ شان ابدیت ہو گئی. اور میرے آقا نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. بس جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا جھکتا ہے خدا اسے اتنا بلند فرما دے. جو رب کے حضور جتنا کیا کرتا ہے؟ جھکتا ہے، اسے اللہ اتنا، جس میں جتنی عاجزی ہوگی خدا اسے اتنی بلندی عطا کرتا ہے، جس میں جتنی انکساری ہوگی خدا اسے اتنی رفعت عطا کرتا ہے. سو حاضرین محترم، بندگی میں جھکے عاجزی کی طرف اشارہ ہے. اب خالق کائنات نے کیا کہا؟ اسرا کیا کہا؟ بِعَبْدِهِ. کیونکہ میرے مصطفیٰ نے اصول بیان کیا کہ جو جتنا عاجزی سے جھکے گا اتنا بلند ہوگا، اتنا اٹھے گا. رب نے عبد کہہ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ کائنات والوں، میرے مصطفیٰ کی بندگی جیسی بندگی کسی کی نہیں، حضور کی عاجزی جیسی عاجزی کسی کی نہیں، کیونکہ عاجزی کی کمال پر ہے. اور اس عاجزی کے بدلے میں مصطفیٰ کی رفعت جیسی رفعت بھی کسی کی نہیں. میرے حبیب نے خود کو مٹانے میں کمال کر دیا، ہم نے یار کو اٹھانے میں کمال کر دیا. اور اس نے جھکنے کی حد کر دی، ہم نے مصطفیٰ کو کعبہ کو سر پر بٹھا کر اس کی بلندی کیا. لہذا قیامت تک نہ حضور جیسی کسی کی عاجزی، نہ حضور جیسی کسی کی بندگی، نہ حضور جیسی کسی کی بندگی، نہ عاجزی، اور نہ ہی حضور جیسی کسی کی بلندی، نہ ہی حضور جیسی کسی کی. بولیے. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے. آقا علیہ السلام کا کمال عاجزی کیا ہے؟ کمال عاجزی کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ. آپ سوچیں گے عاجزی کی انتہا کیا ہے؟ عاجزی کی انتہا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو عاجزی اور انکساری کے معنی کو سمجھیں کہ وہ ہے کیا؟ وہ ہے کیا؟ بے شک سر جھکانا یہ کیا ہے؟ عاجزی ہے. مگر حاضرین محترم، ایک شخص جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اگر وہ ہمارے جیسا شخص کہے جی میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، کمزور ہوں، ادنا ہوں، حقیر ہوں، کمتر ہوں، یہ سارے لفظ، یہ ساری باتیں یہ عاجزی نہیں، یہ حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی نہیں، یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. کہ ہم نہیں کیا یہ ہے ہماری حیثیت؟ بولیے جی نہیں، یہ بیان حقیقت ہے، یہ عاجزی نہیں. ہاں اگر کوئی سب کچھ ہو، کیا ہو سب کچھ، مگر سب کچھ ہو کے کہے میں کچھ نہیں، سب کچھ ہو کر کہے میں کچھ نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے یہ عاجزی ہے.
اب ایک عام انسان جو خالی ہاتھ ہے وہ کہے جی میں کچھ نہیں، تو آپ جیسا وہ عام انسان تو اس کا یہ کہنا یہ عاجزی نہیں، یہ بیان حقیقت ہے۔ مگر ایک بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ کہے جی میں فقیر ہوں، میں درویش ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ اس کی حیثیت کے مطابق عاجزی ہے۔ جو اس سے بڑا بادشاہ ہے اس کی اس سے بڑی عاجزی، اس سے بڑی عاجزی۔ اب آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال بندگی اور انتہائی عاجزی کیا ہے؟ ایک طرف شان یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو وہ عظمت، وہ رفت اور وہ شان اور وہ مقام عطا کیا کہ آپ اگر انگلی اٹھائیں اور اشارہ کریں تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ کمال ہے، یہ اختیار ہے، یہ طاقت ہے۔ ڈوبے سورج کو ایسے بلائیں تو واپس بولیے لوٹتا ہے یا نہیں؟ بولیے پلٹ کے آ جاتا ہے۔ درخت کو اشارہ کرے وہ دوڑ کے آگے قدموں میں سجدہ کر لے۔ درندوں کو بلائیں تو وہ بھی آ کر قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے۔ پتھروں کو، بے جان پتھروں کو ابو جہل کی مٹھی میں اشارہ کرے وہاں کلمہ شروع کر دے۔ تاجدار کائنات اگر اپنی انگلیوں کی طرف توجہ کرے تو وہاں سے پانی کے شان یہ ہے، شان یہ ہے کہ ان کا حکم فرش پر بھی چلتا ہے اور زمین پر بھی ہے اور شمس و قمر بھی ان کے حکم کے تابع ہاتھ مان کے کھڑے ہیں۔ شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، اختیار یہ ہے، طاقت یہ ہے اور عاجزی یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہو کر وہ رسول پھر کہتا ہے لا املک لنفسی، میں تو اپنی جان کا بھی مالک ہوں، میں تو اپنی بولیے۔ اس نے کہا ہم نے تجھے مالک کل بنایا، خالق کل میں آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اور اختیار میں۔ وہ کہے ابھی تو مالک کل ہے، یہ کہے لا املک لنفسی، میں تو اپنی جان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ نادانوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے شاید یہ بالکل ہی مالک نہیں۔ یہ جملہ سن کر کئی ناسمجھ، کئی نادان وہ کچھ اور سمجھ بیٹھے کہ شاید ہے ہی کچھ نہیں، شاید ہے ہی کچھ نہیں۔ ارے نادانوں، اس جملے کو بعد میں دیکھنا، پہلے انگلی کے اشارے تو دیکھنا۔ اس جملے کی طرف بعد میں آنا، پہلے محبوب کے چلتے حکم تو دیکھو، اس کے سامنے سر نبوت شمس و قمر کو دیکھو تاکہ پتہ چلے کہ شان کیا ہے۔ اور ادھر عاجزی یہ ہے کہ سب کچھ ہو کر بھی پھر کہیں میں، بولیے میں کچھ نہیں، ہر شے کی نفی کر رہا ہے۔ بس حاضرین محترم، جو شمس و قمر کے اوپر بھی جس کا حکم چلے، اتنا عظیم مالک ہو کر وہ کہے کہ میں اپنی جان کا مالک بھی نہیں، یہ جو عاجزی کی انتہا ہے، اس کو اپنے کائنات نے فرمایا حبیب یہ بندگی، یہ کیا ہے؟ یہ ابدیت ہے۔ ارے کسی کو تھوڑا سا دنیا میں اختیار ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، مادی اختیار، دنیاوی اختیار، کسی کو تھوڑی سی عزت عظمت ملتی ہے، وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں، وہ چھاتی تان کے چلتا ہے، کہتا ہے میرے جیسا تو چودھری کوئی، ایسا ہوتا ہے یا نہیں جی؟ اسے اتنا ملتا ہے تو اتنا کر کے دکھاتا ہے۔ پیارے تم نے بندگی کی انتہا کر دی کہ جسے اتنا دیا، اور خالی دیا نہیں بلکہ دیتا رہوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک پیارے تو راضی نہ ہو جائے۔ ارے جس کے نام خدا اٹھائے، جس کی مرضی خدا پوچھے، اور جس کے اختیار پر خدا کی تقدیر کا قلم ڈل جائے،
आजिज़ी की जब इंतहा कर दी, हमने काबा को हुसैन पे बोला कि तेरी अज़मतों की भी इंतहा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। तेरी रिफ़तों और बुलंदियों की भी इंतहा कर दी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि कोई इतना बड़ा मालिक होकर फिर कहे मैं कुछ नहीं। ये बड़े हौसले की बात है, ये बड़े ज़र्फ की बात है, ये बड़े जिगरे की बात है। कुछ ना हो तो एक अलग शय है, मगर कुछ हो और फिर अपने आप को मिटा के रखना ये बड़ा मुश्किल काम है। ये हर एक के पास की बात नहीं, बस यही मिटाना यही कमाल है। इसको मेरे आका ने फरमाया मन तवादा लिल्लाह, बस जो अल्लाह के लिए झुकता गया, मिटता गया, रफाउल्लाह, अल्लाह उसे उतना उठाता गया, उतना बुलंद करता गया। तो मेरे आका जैसी शान किसी की नहीं, सो हुजूर की आजिज़ी जैसी, हुजूर की बंदगी जैसी बंदगी किसी की नहीं। सो शब मेराज रब्बे कायनात ने फरमाया हबीब, चूंकि इधर तूने बंदगी की इंतहा की, इधर हमने तेरी रिफ़त की भी इंतहा कर दी। तूने झुकने की हद कर दी, हमने उठाने की हद कर दी। लिहाजा तेरे जैसा कयामत तक झुक भी कोई नहीं सकता और तेरे जैसा कयामत तक उठ भी कोई नहीं। ना ऐसी आजिज़ी मिलेगी, ना इतनी बड़ी इज्जत और इतनी बड़ी शान भी मिलेगी, बुलंदी भी मिलेगी कि जैसे मुड़ के जिब्राइल भी देखे, जैसे मुड़ के जिब्राइल भी देखे तो उसके तलवे उसे अर्श चूमता हुआ नजर आ रहा है और सारी कायनात का खुदा कहे उतनों में भी प्यारे और करीब हो जा, और करीब हो जा, और करीब हो जा। हाज़रीन मुहतरम, ये है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सफरे मेराज और इस मोजज़ा मेराज का क्लाइमेक्स, ये नुक्ता उरूज और नुक्ता कमाल। अब्दियत के ऊपर और भी अहले इल्म ने कई गोशों में, कई पहलुओं में बात की, मगर मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सबक उम्मत के लिए और कोई नहीं कि वो रसूल अपने अमल से बता गए कि लोगों अगर ऊंचाई चाहते हो तो झुकना सीखो, बुलंदी चाहते हो तो क्या आजिज़ी सीखो, बंदगी पैदा कर लो अपने अंदर। हमारे अंदर सब कुछ है, एक बंदगी नहीं, आजिज़ी जो बिल्कुल कुछ भी नहीं, वो भी कहता मैं सबसे बड़ा फंदे खाता। ये अकड़ना छोड़ दो, इज्जत अकड़ अकड़ के चलने से ला तमशि फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तुहरिकल जिबाला वलन तबलुगल लन तुहरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाला। न तो जमीन को फाड़ सकता है, न पहाड़ों की ऊंचाइयों को अकड़ के पहुंच सकता है। लिहाजा ए बंदे अकड़ना छोड़, आजिज़ी इख्तियार, हर एक को ललकारना छोड़, बल्कि क्या कर सर झुकाना सीख, अल्लाह के हुजूर झुकना सीख। बस जितना झुक जाएगा उतना बुलंद हो जाएगा। ये राज किसने अता किया? हुजूर के सफरे मेराज में। और यही वजह है कि आका अलैहिस्सलाम जब सफरे मेराज से आए, उम्मत के लिए तोहफा क्या लाए? बोलिए इबादत। तोहफा क्या लाए? इबादत, नमाज। और नमाज का नुक्ता कमाल क्या है? वो सजदा है। नमाज का नुक्ता कमाल क्या है? बोलिए, वो सजदा है। तो सजदा में चूंकि आजिज़ी की इंतहा होती है, इसलिए मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन। लोगों, अगर तुम भी मेराज की बुलंदियां चाहते हो तो अपने सजदों में झुक कर आजिज़ी का हक अदा कर। बस जिसने झुकना सीख लिया, उसको मेराज की बुलंदियां यही नसीब हो जाएंगी। और जिसे झुकना ना आया, उसको हकीकी इज्जत नसीब सिवाय जिल्लत के, रुसवाई के, तबाही के और कुछ मुयस्सर नहीं आएगा। तो
آقا علیہ السلام کے اس سفر معراج کے کئی گوشے، کئی پہلو اور حضور کی سیرت کے اندر ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کے کئی جہتیں ہیں، مگر ان میں سے اگر صرف آج ایک سبق ہم اپنے پلے باندھ لیں تو شاید ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگی بدل جائے۔ اور وہ سبق کیا ہے؟ عاجزی، انکساری اور اللہ کی بندگی۔ بولیے، اللہ کی زندگی، آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہم ایسے بندے بنے پھرتے ہیں، بندگی نام کی شے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اور اگر بندگی آ جائے تو پھر خدا کے بندے جیسی شان کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ خالق کائنات اپنے حبیب کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے اس سفر معراج کے اس سبق کو اپنے دل کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔